السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے نوجوان، فنا نہ کر اپنی زندگی کو راہ جنوں میں اے نوجوان، کب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، 31 دسمبر کی رات ایک ایسی رات ہے جو کسی ویلنٹائن ڈے سے کم نہیں۔ اس رات میں شاید ہی کوئی ایسا گناہ بچتا ہو جو اس رات میں نہ ہوتا ہو، بلکہ کچھ لوگ گناہوں کی شروعات آج ہی سے مبارک رات سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس رات میں کچھ لوگ پہلی بار شراب کو منہ سے لگاتے ہیں، جسم فروشی و زنا کے دربار سجا کر بے حیائی، آوارگی، فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ بھولی بھالی لڑکیوں کو ہیپی نیو ایئر بتا کر ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ پٹاخہ، سنیما بازی، جوا بازی، ناچ گانے کا بازار گرم رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر وہ برے کام کیے جاتے ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا۔ کہ ہیپی نیو ایئر کے نام پر بڑی بڑی پارٹیاں اور جگہ جگہ پروگرام منعقد کر کے فضول خرچی کی جاتی ہے، حالانکہ یہی مال، یہی پیسہ لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بننے والی دنیا کی تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے مواقع کے لیے قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی جہاں ناحق و ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ تعالی کے نیک بندے اس میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لغو بےہودہ کاموں میں شریک نہیں ہوتے بلکہ برا کام کو برا سمجھتے ہیں، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سارا عمل صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے۔ ایسی جگہوں پر خود بھی اور دوست و احباب، رشتہ داروں کو بھی حتی الامکان جانے سے منع فرمائیں۔ ایسی تقریب کا انعقاد نہ کریں اور نہ ہی ایسی تقریبات میں جائیں، بلکہ جو لوگ ایسی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں ان سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہی پیسہ، یہی مال غریب، مسکین، بیواؤں اور نادار طلبہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے سویٹر، کمبل، رومال، لحاف وغیرہ تقسیم کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کپڑا پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے سبز لباس پہنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا پھل کھلائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی ایسی شراب پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ کل 2022 کی شروعات ہے، اس لیے مبارک بادیوں سے بچیں، جتنے گناہوں کے کام ہیں ان سے بچیں۔ یہ جو 2021 گزر گیا اس پر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ زندگی دی تھی، ہم نے حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے کن کن کاموں کو صحیح طریقے پر کیا اور کن کن کاموں میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ تو جو 2022 کل سے شروع ہے انشاءاللہ ہم ان کاموں میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور یہ محاسبہ کریں کہ جو گناہ ہم سے ہو گیا آئندہ سے توبہ کر کے اگلے سال کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں لگنے کی کوشش کریں۔
ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آج رات میں طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم امت مسلمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے سبق سیکھی، کتنی اچھی بات کہہ رہا تھا۔ جب وہ اپنے برف کو بیچ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اے میرے دوست، میرے پاس ایسی چیز ہے کہ اگر اسے بیچ دیا تو منافع مل جائے گا، اگر اسے بیچ نہیں پایا تو یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو 60 سال کی عمر عطا کی تو جیسے ہی 1 سال کا عرصہ گزرا تو 60 سال میں سے 1 سال کم ہو گیا۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی تھی، اب کوئی 18 کا تھا تو اب 19 کا ہو گیا، لیکن میرے دوستو اگر حقیقت پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں بلکہ 1 سال اپنی زندگی کا کم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام خرافات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ 2022 کو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیک کاموں میں مشغول ہو کر انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔